بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے مرزا محمد سعید سبق تو یاد کر لیا ہوگا، اس کے الفاظ معنی یاد کر کے ایک دفعہ اس سبق کو پڑھنا۔ اس سبق کے پڑھنے سے اس کے اندر جتنے شارٹ کویسچن اور یہ مشقی سوالات ہیں وہ اپنے آپ حل ہو جائے گی۔ مشقی سوالات آپ دیکھ لیں۔ پہلا ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ جواب: مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ دوسرا، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ پبلشر کہتے ہیں کتابیں چھاپنے والے، جہاں پر پریس لگا ہوتا ہے اور وہاں کتابیں چھاپتے ہیں، ان کو پبلشر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال، مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی دو قومی شخصیات سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ اگلا سوال، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 کے اندر علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ جواب: اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی اڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے دو ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے دو ناولوں کے نام، ایک یاسمین اور دوسرا خواب ہستی ہیں۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے، ہیچ سمجھتے تھے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ جواب: اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کے پاس علم کی ایک بڑی دولت ہوتی ہے، عالم کی وفات کے ساتھ اس کے ذہن و قلب میں محفوظ علمی خزانہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم اپنے ساتھ علم کا ایک پورا جہاں لے جاتا ہے۔ آگے متن کی روشنی میں درج ذیل سوالوں پر جو درست ہیں ان پر درست کا نشان لگائیں۔ سبق: مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ دوسرا آپشن ہے شاہد احمد دہلوی۔ بے، مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ پہلا، سر سید احمد خان۔ اگلا جی، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ چوتھا، شہرت اور دولت کے لیے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ ایم.اے انگریزی ادب۔ تیسرا ٹھیک ہے۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ تیسرا، فیض احمد فیض۔ پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ پہلا، 4۔ مرزا صاحب پنشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے۔ تیسرا، کتابوں پر۔